جب ہوتا ہے تو وہاں نوحہ خواں بھی ہوتا ہے، عالم بھی ہوتا ہے، شاعر بھی ہوتا ہے، سب ہوتے ہیں، اس لیے اس کے باوجود وہاں جو ہے فرش ادا سوسان نہیں ہوتا ہے، اس لیے مجلس نہیں ہوتی. مجلس کا تصور جو ہے ہمارے یہاں وہ سوسانی سے مشروط ہے، اور بلا ناغہ مجلسیں ہوتی ہیں اور اس میں سوسانی ہوتی ہے. ہمارے سوسانی کی اصطلاحات الگ ہیں. تکیہ رکھا ہونے کے سامنے کالا مطلب یہ ہے کہ یہاں سوسانی ہو رہی، سوسان بیٹھے، ایک بات. دوسرا ہم نوا جو ساتھی ہیں ان کو بازو کہا جاتا ہے. یہ فلانا بستہ ناشور خان کا بستہ نہیں گھرانے کے معنی میں اس کو لابتا بستہ، یہ جو ڈائری ہے یا بیاض ہے اس کو بستہ کہتے ہیں سوسانی کے اصطلاح میں. آواز اور ریاض دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں موسیقی میں، تیسری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک تیسری چیز جو ہے وہ سوز دل بھی ہے. آپ آواز اور ریاض سے سوسانی کا حق ادا نہیں کر سکتے تا وقت کہ ہم جب کہیں گے سکینہ قید ہوگا، تو جب تک کہ دل میں درد اور آنکھ میں آنسو نہ ہو تو اس وقت تک ہم اس کا حق ادا کر نہیں سکتے. سکینہ قید ہو کر شام کے زندہ میں جب آئے، ٹھیک ہے جی. اس میں ساؤنڈ باکس میں باریک باریک بہت ساری رگیں ہیں. یہ جو نوحہ خواں چیخ چیخ کے وہ رگیں ان کی جگہ چھوڑ دیتی ہیں تو وہ میٹھے نیچے کے سر ان کے نکل جاتے ہیں. یہ جو ناک، گلا، جبڑا، کان کا استعمال ہے تو یہ بیک وقت یعنی کسی بھی یعنی گائکی میں، ادائیگی میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ہمارے سوسخانی میں سوز دل، آواز، ریاض کے علاوہ اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ بعض اوقات ایک چار مصروں میں ہمیں ان چاروں طریقہ استعمال یا مخارج کہہ لیں آپ، ہے نا، اس کا استعمال جو ہے ہمیں کرنا پڑتا ہے. یعنی ہمیں یہ عزاداری کے تقاضے بھی ملحوظ رکھنے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، اور فنی لوازمات بھی کہ اس کا تاثر کیا ہے، اس کا وقت کیا ہے، تو وہ اس سے وہ آتا ہے. کبھی یہ ہوا کہ انہوں نے ایک وہ نکالا کہ حضرت عباس ہیں، اس میں بھی دیکھیے جو شخصیات ہیں تو ان شخصیات کی جو ہے ان کے مزاج کی مطابقت اور مناسبت سے سروں کا استعمال ہو رہا ہے. ہمراہ پیغمبر چلے تو جو سبک روی متانت ان کی ادائیگی میں آنی چاہیے وہ ہے، اور حمزہ چلے، جعفر چلے میں جو ایک گنگرج ہونی چاہیے تو الفاظ میں وہ، اور میدان کا رستہ روکنے میں یہ لگے کہ رستہ کوئی چیز یعنی یہ آواز میں یہ آ رہی ہے. سوسانے ہمارے تین قسم کی ہو رہی تھی. ایک تو تھی اپنے خاصابوں والی بالکل کلاسیکل، اچھا وہ اپنا مخصوص طبقہ مخصوص حلقہ ہے، وہ مجلس سوسانی بھی نہیں ہے. ان کے نہ ایکشن میں مجلسی ہوتے ہیں اور نہ وہ کمپوزیشن مجلسی ہوتی ہے، اور وہ مکمل چیز پڑھتے بھی نہیں، بس وہ مقصود پڑھتے. ایک سوسانی ہو گئی جنابی عوام کی، بڑا ہڑا ہڑی والی اور بس شور شرابہ اس میں اٹھ کے، اور اس میں وہ جس میں آس پاس کا یا کسی سر یا کسی قاعدے قرینے میں نہیں ہے. اچھا اس سے ظاہر مولا کا نام کیسے بھی لیا جائے. ایک تیسرا طبقہ ہے، اس میں مولا کا نام بھی ہے اور اس میں فنی تقاضے لوازمات بھی برتتے ہیں، اور اس کا فائدہ کیا ہے. جنہیں امام حسین سے دلچسپی نہیں ہے، جو کلام نہیں بھی سننا چاہتے یا نہیں بھی انہیں پتہ ہے، تو وہ بھی اچھی آواز کی وجہ سے متوجہ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اجی نہیں تو کل سارے علی علی کہیں گے، وہاں بھی آدمی اسے مولا علی سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن دم مست 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 ہے نا، وہ علی علی وہ سن رہا ہے اور سر دھن رہا ہے اور بج رہا ہے. وہ کہتے ہیں اس کی بیٹ، اس کا ردم، اس کی کمپوزیشن پہ چل رہا ہے. اور جو عزادار ہیں سوسانے، ہمیں پیغام پہنچانا ہے. راگ کی شکل بگڑ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہمارا لفظ نہ ٹوٹنے پائے، ہمیں تو پیغام پہنچانا ہے. ہمارے یہاں سر جو ہیں وہ بطور یعنی ذریعہ اظہار ہیں، انسٹرومنٹ کے طور پر ہیں. سر نہیں پہنچانا، پیغام پہنچانا ہے. دیسی سوسانی کا یہ ہے کہ اگر آپ متوجہ ہوں گے تو کچھ سمجھ میں آئے گا. اس کا کمال یہ ہے کہ وہ آپ کو، آپ ادھر باتیں کریں، وہ جب پڑھیں گے تو آپ خود متوجہ ہوں گے، وہ خود کھینچیں گے. تو مہدی ظہیر صاحب کے 4 مصرے تھے کہ ہو ذکر شہ تو فضا دردناک کر پہلے، نوائے غم کے گریباں کو چاک کر پہلے، رہے ذرا بھی نہ آلائش طرب باقی، سروں کو سوز کے دریا میں پاک کر پہلے. یہ سروں کو سوز کے دریا میں وہ پاک کر سکتا ہے کہ جو سروں کو بھی جانتا ہو، آلائش طرب کو بھی جانتا ہو، اور ذکر شہ کے تقاضوں سے بھی واقف ہو.